اے چاند کربلا کے، یقیناً کربلا کا آج وہ سماں نہیں ہے جو ہر سال ہوتا ہے، جس طرح سے مولا کے عاشق وہاں جمع ہوتے ہیں اور جوک در جوک لوگ مولا کے درگاہ میں، بارگاہ میں، روضے میں دیوانہ وار حاضر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس برس ہم وہاں جا نہیں سکے، لیکن یقین ہے کہ مولا ہمارے اس غریب خانے میں ضرور تشریف لائیں گے، جس نے اپنے گھر میں فرش بچھایا، جس نے نام حسین لیا۔ مادر حسین اور حسین خود تشریف لاتے ہیں وہاں پر۔ آج کی یہ مجلس محترمہ عینی ہادی کی طرف سے ہے اور وہ آج کی مجلس کی میزبان ہیں، اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میں اپنی حدیث کا آغاز کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلوات الله صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع المظنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد اپنے پروردگار کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، یقیناً وہی لائق حمد و ستائش ہے تمام کائنات میں، اور تمام کائنات سے ماورا اسی کی ذات ہے۔ وہ یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ اس نے تنہا اس کائنات کو خلق کیا، تنہا ہی اس کو سنبھالتا ہے، اور تنہا ہی وہ اس کو اس کے انجام کار تک پہنچائے گا۔ مومنات کرام، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور سن ہجری 1442 یعنی کہ 1442 ہجرہ ایئر ہیز بین اسٹارٹڈ۔ 20 اگست 2020 کی پہلی مجلس آپ کی خدمت میں بلکہ آپ کے ہمراہ کی جا رہی ہے۔ ہمارا عنوان ہے فداکار ولایت خواتین، یعنی وہ خواتین، وہ عورتیں جنہوں نے طول تاریخ میں آج تک ولایت کی یا ولی کی حفاظت کی ہے۔ ہم ان کا ذکر کریں گے، اور ان کا ذکر کر کے ہم نہ صرف یہ کہ ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو آج کے دور کی عزاداری سے آگاہ کریں گے، آشنا کریں گے، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں ایک عزادار اہل بیت، ایک عزادار حسین اور ایک محب پنجتن پاک، اور ایک وہ فرد جو اپنے آپ کو امام حسین کے در کا غلام یا کنیز سمجھتی ہے، اس کے لیے یہ ایام عزا ایک طریقے سے اپنے وعدے کو دوبارہ سے زندہ کرنے یعنی کہ تجدید عہد کے ایام ہیں، کہ جس میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا ہم نے اپنے آپ کو اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادہ کر لیا، تیار کر لیا۔ اور یہ جو موضوع میں نے اس وقت آپ کے لیے اگلے 12 دنوں میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گی کہ پیش کروں، اس میں ہمیں فوکس یہی کرنا ہے کہ
سب سے پہلے یہ کہ ولایت کیا چیز ہے. یقیناً ہم اپنے عنوان میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام کی ٹرمز کو لے کر آئے کہ جن کی ٹرمز کو الیبریٹ کر کے ہمیں اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. اور ولایت کی محافظ خواتین یا ولایت کی فداکار خواتین یا the women who protected ولایہ, women who defended ولایہ, یہ تمام تر ٹاپک یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے 3 میجر کی ہماری ٹرمنالوجیز ہیں, کی ورڈز ہیں جنہیں ہمیں الیبریٹ کرنا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو الیبریٹ ہوگی وہ ہے ولایت. کہ ولایت ہے کیا اور ولایت کو ہم کس طریقے سے سمجھیں, کس طریقے سے دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو اس مکتب میں مزید آگے بڑھا سکیں. پھر آبویسلی ہمیں خواتین کے بارے میں جاننا ہوگا کہ خواتین یا عورت, اس کو زمانہ کچھ اور کہتا ہے, پھر زمانہ ہمیں کچھ اور بتاتا ہے کہ مسلمان عورت کو کیسے رکھا جا رہا ہے. لیکن قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے, اور قرآن نے عورتوں کو کس نظر سے دیکھا ہے, اور وہ ہمیں کس طریقے سے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے عورت کو خلق کس پرپس کے لیے کیا ہے, کس مقصد کے لیے کیا ہے. تو ہم قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے عورت کے اس روپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, یا ان ذمہ داریوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, یا ان ایکسپیکٹیشنز کی بات کریں گے جو کہ اللہ ہم سے کرتا ہے, ہم سے رکھتا ہے, اور وہ ان کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے. اور تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہم تاریخ کو دیکھیں گے اس انداز میں کہ کون کون سی عورتیں تھیں جنہوں نے کبھی اپنے وقت کے ولی کو, اپنے وقت کے معصوم کو کبھی نرچر کیا, کبھی پروٹیکٹ کیا, کبھی اس کو بہت ہی خاموشی کے ساتھ اس کی مددگار بنی رہی, اور کبھی فرنٹ پر آ کر اس کو بچانے کی کوشش کی. اور ہمارے پاس ایسے بے شمار واقعات, تاریخ بھری ہوئی ہے خواتین کی ان فداکاریوں سے, ان ایثار کی داستانوں سے کہ جن کی مدح کبھی قرآن بھی کر رہا ہے اور کبھی ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں. اور یقیناً ہمارے پاس جب کربلا کا موضوع آتا ہے تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کربلا کی بقا خواتین کے ہاتھوں میں تھی, اور خواتین نے ہی اس کو باقی رکھا اس وقت بھی جبکہ سارا امام کا دستہ اپنے سر کٹا کر مقتل میں تھا. اس وقت خواتین ہی تھیں جنہوں نے اپنے بندھے ہاتھوں کے ساتھ کربلا کو آگے بڑھایا. اور ضرورت اس بات کی اس لیے ہے کہ ہم جب بھی ماضی کی طرف نظر کرتے ہیں ہم ماضی سے یہی چیز ریٹریو کرتے ہیں, اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو خواتین گرامی, میرا موضوع فداکاران ولایت, یہ the women who protected ولایہ. اس کی مجالس کے سلسلے میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے, چونکہ آج پہلی مجلس ہے, میری کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں کہ میں آپ سے بحیثیت, آپ نے چونکہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے, تو میں آپ کے سامنے آج کے دن کی اہمیت کو بھی اجاگر کر لوں. تو اپنے موضوع سے پہلے میں کچھ منٹ لوں گی پہلی محرم کے حوالے سے. آبویسلی پہلی محرم پہلا سال ہے, شروع ہو رہا ہے, پہلا دن ہے سال کا, لیکن اس سے قبل جو کل سال اختتام تک پہنچ گیا, اور دنیا کے ایک بڑے حصے میں آج یہ دن مکمل ہو رہا ہے, یعنی کہ سال تمام ہو رہا ہے جہاں پر ذی الحج کا مہینہ 30 دنوں تک کا آبزرو کیا گیا. تو ہمیں ہمارے خدا کے حبیب نے جن چیزوں کی قیمت کا, ویلیو کا, قدر کا احساس دلایا ہے, اس میں سے ایک چیز وقت بھی ہے. اور سرکار نے اس زمانے میں جبکہ کوئی مکتب نہیں تھا اور کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں تھا, اس وقت ہمیں وقت کی افادیت سے آگاہ کیا, اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کبھی صبح کا آغاز کرو تو ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرو یہ کہہ کر کہ پروردگار تو نے مجھے ایک نیا دن دیا, اس لیے کہ ہر روز نیا ہے. یہ کتنی انوکھی بات ہے اور کتنی نت نئی بات ہے کہ ہمیں یہ احساس دلانا کہ دن ایک سا ہی نہیں ہوتے اور وقت ایک سا نہیں ہوتا, بلکہ ہر آنے والا نیا لمحہ نیا ہوتا ہے, تازہ ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے سرکار کی جو سنت دیکھی, جو ان کے طریقہ کار دیکھے, اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت سال تمام ہوتا تھا تو اس سال کے آخری دن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے, اور اس کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا تھا. اور اس پروٹوکول میں جو جسٹ تھی اس کی, یقیناً وہ دن گزر گیا, لیکن میں یہ آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ اگر یہ کام آپ کل نہیں کر سکتی ہیں تو آپ آج بھی کر سکتی ہیں.
اور نہ صرف کل کے سال کے لیے 1441 کے لیے، بلکہ جتنے سال آج تک گزر چکے ہیں ان تمام سالوں کے لیے آپ رسول خدا کے وہ جملے دہرا سکتی ہیں جو آپ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہتے تھے. آپ فرماتے تھے اے اللہ، اے میرے معبود، یہ میرا سال تیرے سامنے ہے اور تو اس میں میرے سال کا چیپٹر جب کلوز کر رہا ہے، اس کو بند کر رہا ہے، تو مجھ سے کوئی عمل اگر ایسا ہوا ہے جس سے تو نے مجھے روکا تھا اور تجھے پسند نہیں تھا اور میں نے وہ کر لیا غلطی سے یا جان بوجھ کر، تو پروردگار تو مجھے، میں یہ جانتا ہوں کہ تو نہیں بھولتا، تو ہر شے کو یاد رکھنے والا ہے، تو میرے اس گناہ کو اور میری اس دلیری کو تو معاف فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے. اور اے پروردگار، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس امید پر کہ یقیناً تیری شان بلند ہے اور تو معاف کرنے والوں میں سے ہے، تو مجھے بخش دے اور مجھے اس عمل کو تو اپنے پاس روک لے جو مجھے تجھ سے نزدیک کرنے والا ہے. یعنی کل 3 جملے ہیں، ایک اللہ کی بزرگی اور بڑائی، دوسرے اپنے کوتاہی عمل جو کہ آقا کے پاس ہرگز نہ تھا، آپ معصوم تھے، لیکن ہماری ہدایت کے لیے آپ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ ہم اللہ سے یہ سوال کریں کہ کل کا چیپٹر جب کلوز ہو رہا ہے تو اس میں جتنے ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں جو ابھی تک معاف نہیں ہوئے، اسے ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس کو حذف کرانے کی یا اس کو اریز کرانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بہرحال پروردگار کریم ہے اور وہ قبول کرنے والا ہے. اور تیسری چیز رسول اللہ نے کیا کی کہ انہوں نے کہا کہ جو میری نیکی ہے ان کو ان پہ سیل لگانے سے پہلے، سال کو ختم کرنے سے پہلے ان میں ایک بار تو اور برکتوں میں اضافہ فرما دے. یقیناً ہماری ہر دعا ہماری لیے برکتوں میں اضافہ کرنے والی ہے، لہٰذا ہمیں رسول اللہ نے اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں سرکار کہ جو ایسا عمل کرتا ہے تو شیطان گریہ کرتا ہے اور شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، میں نے تمام سال اس کو بہکانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اس نے سال کے ختم ہوتے ہوتے اللہ سے مغفرت طلب کر لی اور مجھے ناکام کر دیا. تو یہ تو ہماری گزشتہ سال کے حوالے سے چھوٹی سی گفتگو تھی. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کا آغاز کیسے کرتے تھے اور اہل بیت کس طریقے سے سال کو بریچ کیا کرتے تھے. تو ہمیں رسول اللہ کی سیرت پھر نظر آتی ہے کہ آپ نئے آنے والے سال کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے درخواست کرتے ہیں. یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں امام علی الرضا علیہ السلام کے ریفرنس سے، اور آپ اپنے جد کا طریقہ بتا رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت پہلی محرم کا دن آتا تھا تو رسالت میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے سنت، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دعا کو 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے. وہ دعا آپ کو مفاتیح میں موجود ہے اور یقیناً آپ لوگوں میں سے بیشتر لوگوں نے یہ عمل کر بھی لیا ہوگا. کسی نے اگر نہیں کیا ہے تو وہ کم از کم اس دعا کے مفہوم کو سنے اور اس مفہوم کو ادا کرنے کی اپنی زبان میں کوشش کرے اگر اس کی رسائی مفاتیح تک نہیں ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ میڈیا کے اس دور میں ہر چیز آن لائن موجود ہے تو یو کین ایکسس اف یو وانٹ ٹو. آپ رسول اللہ کہتے تھے اے پروردگار، یقیناً تو ایسا پروردگار ہے، میرے مالک کے سے زیادہ کوئی شے قدیم نہیں. یہ نیا سال جو اب آیا ہے، اس سال کے دوران میں تجھ سے شیطان سے بچاؤ کا سوال کرتا ہوں. تو ہر فرد کو اپنے نفس کو شیطان کے شر سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر فرماتے تھے میں سوال کرتا ہوں کہ میرے نفس پر کا غلبہ مجھ پر نہ آ جائے جو مجھے برائی کی جانب متوجہ کرے، اور مجھے پروردگار ان کاموں سے نزدیک کر جو مجھے تجھ سے راضی کر دیں، اس لیے کہ تو ہی بے سہاروں کا ساتھی ہے اور تو ہی تہی 10 لوگوں یعنی غریب لوگوں کا خزانہ ہے. اے بے کس لوگوں کے نگہبان، اے بے بس لوگوں کے فریاد رس، اے بے حیثیتوں کی حیثیت اور اے بے خزانہ لوگوں کے خزانہ، اے بہتر آزمائش کرنے والے، اے سب سے بڑی امید، اے کمزوروں کی عزت، اے ڈوبتوں کو تیرانے والے، اے مرتوں کو بچانے والے، اے نعمت والے، اے جمال والے، اے فضل والے، اے احسان والے. تو وہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں رات کے اندھیرے، دن کے اجالے، چاند کی چاندنیاں، سورج کی کرنیں، پانی کی روانیاں، درختوں کی سرسراہٹیں. اے اللہ تیرا کوئی ساجھی نہیں. اے اللہ ہمیں ایسا بنا جیسا کہ لوگ ہم کو اچھا سمجھتے ہیں.
ہمارے وہ گناہ بخش جن کو وہ نہیں جانتے اور جو کچھ ہمارے بارے میں کہتے ہیں اس پر ہماری گرفت نہ کر، یقیناً اللہ کافی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور صاحبان عقل کے سوا کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے جبکہ ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ رحمت عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا تھی۔ اس دعا کو جب پڑھیے گا تو اس کے الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ جو خوبیاں نبی کریم نے یہاں اللہ کی بیان کی ہیں، ان خوبیوں کا تعلق تمام سال سے ہے۔ تو اپنے وقت کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہی سرکار ہمیں سمجھانا چاہتے تھے۔ درود پڑھی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل فرجہم۔ اس کے بعد ہم اپنے معصومین کی پریکٹس دیکھتے ہیں کہ معصومین سال کے پہلے دن کو کس طریقے سے خوش آمدید کہتے تھے، اور یقیناً یہ معصومین کا جو وقت گزرا ہے امام حسین کی سن 61 ہجری تک وہ ڈفرنٹ تھا، اور سن 61 ہجری کے بعد جتنے بھی معصومین نے محرم کے سال گزارے ہیں وہ انتہائی کرب اور تکلیف میں گزارے ہیں۔ میں بس ایک دو روایتیں آپ کے سامنے ہدیہ کرتی ہوں، یہ بھی امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا، میں اس کے بعد اپنے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، اور آپ رنج اور غم میں ڈوبے رہتے تھے، یہاں تک کہ گفتگو صرف کربلا سے متعلق ہی ہوتی تھی، اور آپ کا گریہ روز بروز بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آتا تھا تو بس میرے بابا کے لبوں پر صرف ایک ہی نام ہوتا تھا، یا حسین یا حسین۔ تو عزیزان محترم، یہ محرم کا جو سلیقہ میں اور آپ برتنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے عزاخانوں کو سجاتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے دل کو عزاخانہ بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے ائمہ کی سنت ہے، اور یقین جانیے کہ میری اور آپ کی آنکھیں بہت محدود ہیں، ہم وہ چیز نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہمارے وقت کے امام کی بھی یہی کیفیت ہے کہ آپ روزانہ صبح و شام اپنے جد پہ گریہ کرتے ہیں، اور جس وقت آپ دعائے نخبہ پڑھتی ہیں تو آپ اس میں یہ جملہ دیکھتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام روتا ہوں، اور نہ صرف روتا ہوں بلکہ میں میری آنکھیں پانی کے بجائے خون دل بہاتی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو عزاداری ہے، یہ عزاداری ریچول نہیں ہے، یہ عزاداری رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ یہ عزاداری ہمیں اپنے امام حسین کی اس عظیم ترین قربانی کی طرف لے کے جاتی ہے جو انہوں نے دی اور ہمارے لیے دی، صرف اس لیے کہ دین آج 1400 سال بعد، 14 صدیوں بعد بھی قائم و دائم رہے، تاکہ ہم دین کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکیں۔ تو اب یہ چھوٹی سی گزارشات تھیں۔ آخری بات جو میں اس موضوع کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں محرم کی اہمیت، تو یقیناً بہت سارے لوگوں نے آج روزہ رکھا ہوگا، آج کے روزے کی کنڈیشنڈ ہے، روزہ رکھتے ہیں آج کے دن تو دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے آج کے دن روزہ رکھا تھا اور اللہ سے سوال کیا تھا، تو خدا تعالیٰ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا 90 برس کی عمر میں عطا کیا تھا۔ تو آج کا روزہ جنہوں نے رکھا ہے، خدا ان کی مشکلوں کو آسان کرے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا پروردگار عالم سے خصوصیت سے دعا کیجیے گا، آج کے دن کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 1 سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا از ہائیلی ریکمینڈڈ۔ جو لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جتنے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ ضرور روزہ رکھیں، چاہے وہ اپنے قضائے عمری کو رکھیں، اور اگر قضائے عمری نہیں ہے تو سنتی روزے رکھیں، ہائیلی ریکمینڈڈ۔ 10 تاریخ کا روزہ ہمارے یہاں مکروہ ہے اور بہت سارے علماء کے نزدیک حرام بھی ہے۔ 3 تاریخ کا روزہ، آخری بات، 3 تاریخ کا روزہ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور یہ مراد پوری ہونے کے لیے ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 تاریخ کا روزہ غم دور کرتا ہے، مشکلات سے نجات دلاتا ہے، بندشوں کو کھولتا ہے اور کشائش کار کرتا ہے۔ تو جس کو روزہ اپنی کسی ایسی سخت ترین حاجت کی حاجت براری کرانی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ 3 تاریخ کو روزہ رکھے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں 3 تاریخ کو
یوسف کو قید غم سے رہائی ملی تھی، اور اس کے بعد وہ رہائی کتنی شاندار تھی آپ واقع یوسف قرآن مجید میں پڑھ چکی ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن خدا تعالیٰ اس فرش عزا کے صدقے میں اور امام حسین کی اس قربانی کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو دور کرے، اور سوائے ہمیں غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے، اور ہمارے دلوں کو وہ یکسوئی عطا فرمائے کہ ہم اپنے آقا کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ایک بار درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے کہ وہ خواتین، ان کا ذکر کیا جائے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ولایت کو سمجھا، اور ولایت کے سمجھنے کے بعد ان کے اندر وہ ذہانت تھی، وہ قوت قلب تھی، وہ سمجھداری تھی کہ انہوں نے نہ صرف اپنے وقت کے ولی کا بچاؤ کیا، ولی کی حفاظت کی، بلکہ اپنی جان کی بازی لگا کے اس مقصد کو آگے بڑھایا جو اس وقت کے معصوم کے پیش نظر تھا۔ یہ ایک انتہائی تفصیلی موضوع ہے، بہت ہی نازک سا موضوع ہے، لیکن جیسا کہ ہم کسی بھی سبجیکٹ کو ایڈریس کرنے سے پہلے اس کے روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ولی کے معنی کیا ہیں، اور یقیناً ہمارا ہر لفظ کنیکٹڈ ہوتا ہے قرآن مجید سے، کہ ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں اس لفظ کو کیسے استعمال کیا گیا۔ ولی مرکب ہے 3 حروف کا، واو لام چھوٹی یہ، ولی۔ اس کے معنی بہت سارے ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید میں اس روٹ ورڈ ولی کو 11 مختلف طریقوں سے خدا تعالیٰ نے یوز کیا ہے۔ 11 ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں اس ورڈ کی، اور اس کو 232 یعنی کہ 232 بار مختلف طریقوں سے پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے۔ اور اس میں ہمیں ڈفرینٹ اسٹیٹس نظر آتے ہیں، کہیں اولا نظر آتا ہے، کہیں اولیاء نظر آتا ہے، کہیں ولا نظر آتا ہے، کہیں مولا نظر آتا ہے، کہیں مولانا نظر آتا ہے، کہیں ولایت نظر آتا ہے، اور کہیں ہمیں واللہ نظر آتا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں لفظ کا استعمال نظر آتا ہے، وہ آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ جس لفظ کو ولی کے روٹ ورڈ یوز کرتے ہوئے جس لفظ کا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، وہ 2 ہیں۔ ایک تو ولی ہے، جس کو کہ جو کہ ہماری موضوع گفتگو ہے، اور دوسرا ہے تولا۔ ولی استعمال ہوا ہے 86 ٹائمز، اور تولا استعمال ہوا ہے 78 ٹائمز، اس لیے کہ تولا اور تبرہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا جزو ایمان ہے، اور فروعات دین میں سے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے تولا کو برتیں اور کس طریقے سے اختیار کریں کہ وہ ہماری عظیم ترین عبادت بن جائے اور قبول ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ہم ولی کے اوپر آتے ہیں۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں۔ ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں حاکم کے، کہیں اسے قرآن نے استعمال کیا ہے سرپرست کے، کہیں استعمال کیا ہے دوست کے، کہیں استعمال کیا ہے ایسے دوست کے کہ جو بالکل متصل ہو۔ تو اگر آپ اس کی ایگزیکٹ میننگ لغت سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ولی کے معنی بڑے دلچسپ نظر آئیں گے۔ یعنی ولی کہا جاتا ہے اس ایسی چیز کو جو کسی دوسری چیز کے ساتھ اس قدر ملا کے رکھی گئی ہو کہ ان کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ نہ۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیا کانسیپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ولی کہتے ہیں اس چیز کو جو اس طریقے سے سپورٹ کرے یا شاپرون کرے یا سرپرستی کرے کہ جس چیز کی وہ کر رہی ہے سرپرستی، اس چیز سے وہ اتنی نزدیک ہو کہ اس کے درمیان بال بھی نہ آئے۔ آپ نے اس معنی کی بیوٹی پہ اترنے کی کوشش کیجیے گا کہ اب اگر ہم کسی کو اپنا ولی بناتے ہیں تو وہ ہم سے اتنا نزدیک تر ہوتا ہے، ہم سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے اور ہمارے درمیان بال برابر بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رابطہ، یہ رشتہ، یہ برج ٹو وے ہے، تو ٹو وے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرف سے تو
محبت میں کمی نہیں ہے جو ہمارا ولی ہے، لیکن کیا ہم نے اس سے محبت میں کوئی کمی رکھی ہوئی ہے؟ اور اگر ہم نے کوئی کمی رکھی ہے تو ہمیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے تو کوئی دوری نہیں ہے جو ہمارا ولی ہے۔ ہاں، ہماری طرف سے غفلت ضرور ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہم اپنی اس کوتاہی کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ولی کے پہلے معنی تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس کے پہلے معنی یہ ہیں کہ جو چیز بھی سرپرستی کر رہی ہے، جو چیز بھی سپورٹ کر رہی ہے، وہ اس حد تک قریب ہو کہ بال بھی اس کے درمیان میں نہ آئے، اور وہ سپورٹ ایسے ہونی چاہیے کہ وہ پھر ہمیں اپ لفٹ کرے، ہمیں اونچا کرے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم جو ولی کہتے ہیں، کسی کو بھی ولی کہتے ہیں، ولی سے ظاہر ہمارے ذہن میں تو فوراً یہ آتا ہے علی ولی اللہ، یقیناً علی ولی ہے، لیکن علی کے علاوہ بھی ولایت ہمیشہ موجود رہی تھی، اور اس چیز کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کے ایک معنی ہے مختار کے۔ مختار کسے کہتے ہیں؟ جس کو اختیار دیا گیا ہوتا ہے، جس کے پاس تمام تر اختیار ہوتے ہیں، یا جو ہدایت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جسے پروردگار عالم لیڈر یا گائیڈ بنا کے بھیجتا ہے، اس کی طرح اس کی ولایت میں اس وقت کے لوگوں کو آنا ضروری ہے۔ تو اس سے ثابت کیا چیز ہوئی؟ اس سے ثابت یہ بات ہوئی کہ ولایت امام علی کے زمانے سے شروع نہیں ہوئی، ولایت ہمیشہ سے ہے۔ اور ولایت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کوشش کریں سمجھنے کی، کہ انشاءاللہ میں اپنی آگے کی گفتگو میں بھی اس کو ایکسپلین کروں گی، کہ ولایت ایک کمپلیٹ انسٹیٹیوٹ ہے۔ ولایت صرف ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ میں نے غدیر خم کو ماننے کے بعد ولایت کا اقرار کیا، نہیں، ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ جب آپ اصول دین دیکھتی ہیں تو اصول دین میں آپ کو 5 اصول نظر آتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، رائٹ؟ ان 5 اصولوں میں اگر آپ ان کو کنڈینس کرنا چاہیں، آپ ان کو اور فردر ان کو ایک دوسرے کے اندر ضم کرنا چاہیں، تو آپ کو فقط ایک چیز نظر آئے گی جس کو کہ آپ ولایت کہتے ہیں، کہ اس ولایت میں توحید بھی آ جائے گی، نبوت بھی آ جائے گی اور امامت بھی آ جائے گی۔ یعنی ولی اللہ بھی ہے، ولی وقت کا رسول بھی ہے، اور ولی امام بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علی کے لیے رسول خدا نے جس وقت غدیر خم میں اعلان کیا تو آپ نے لفظ ولی استعمال کیا، یعنی کہ مولا۔ مولا کا روٹ بھی ولی ہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ جو روٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، واو لام چھوٹی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیے گا اور جہاں جہاں آپ کو محبت کا لفظ نظر آئے ترجمے میں، تو فوراً جا کے اس کو چیک کیجیے گا، آپ کو وہاں ولا نظر آئے گا، اس لیے کہ ولا کا مطلب، ولایت کا مطلب، ولی کا مطلب محبت بھی ہے، لطف بھی ہے، وہ محبت جس میں بال برابر کمی نہ ہو، جو اتنی شدید محبت ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کی دوری نہ ہو، کسی قسم کا گیپ نہ ہو، کسی قسم کا بوجھ نہ ہو۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ولی یا ولا ایک ایسا برج ہے جو کہ ہر گیپ کو فل کر دیتا ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس کی اور مثالیں بھی دوں گی، اس وقت صرف آپ کے سامنے میں ایک ہی 2 آیتیں پیش کر سکوں گی کہ ولا کے بارے میں قرآن مجید آبویسلی 232 آیات اگر ولایت پر ہیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ کتنا ایکسٹینسولی اور کتنا ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہے جسے قرآن نے ایڈریس کیا ہے۔ ایک مقام پہ پروردگار عالم اپنے آپ کو ولی ثابت کرتا ہے، بہت مقامات پہ، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور پھر میں ایک اس کی اپوزٹ بھی پیش کروں گی تاکہ یہ ولایت کا کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو۔ سورہ آراف کی 196 آیت ہے، 7ویں سورہ ہے، 196 آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں: بے شک میرا مالک و مختار وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اور وہ نیک بندوں کا والی اور وارث ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کے اندر آپ دیکھیے کہ 4 کوالٹیز بیان کی گئی ہیں: مالک، مختار، والی
वारिस, ये चारों चीजें अल्लाह से मरबूत की गई हैं, बताई गई हैं अल्लाह की क्वालिटीज। कोई हस्ती कुरान में किसी को कोट कर रहा है परवरदिगार आलम और ये इरशाद फरमा रहा है, लेकिन ये एक ऐसी आयत है जो आयत आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रही है और जो हर हर फर्द के ऊपर हो रही है कि कोई नेक फर्द है, कोई साहिब ईमान है जो इस बात का इजहार कर रहा है और वो कहता है कि मेरा मालिक, मालिक क्या, उसकी मिल्कियत हूँ। तो अब जो जिसके को वली बनाया जाता है, आप उसकी मिल्कियत में आ जाते हैं और फिर वो आपका मुख्तार भी बन जाता है, उसका इख्तियार आपके ऊपर आ जाता है। और फिर वो अगले अगले दो क्वालिटीज क्या है कि वही मेरा वाली भी है, वही मेरा वारिस भी है। ये चीज हमें इंडिकेट करती है कि विलायत सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें हम एक छोटे से ग्रोह की सूरत में जाएं और इमाम अली को सपोर्ट करके आ जाएं कि अली अन वलीउल्लाह। इमाम अली इससे बहुत बुलंद है कि उन्हें हमारी सपोर्ट चाहिए, बल्कि हमें इमाम अली की नजर करम चाहिए कि वो अगर हमारे वली बन जाएं और हम अपने आप को प्रूफ भी कर दें कि हम वाकई उनके सही फॉलोवर हैं। अगर हम उनके मवाली हैं तो हम उन मालों में मवाली नहीं है जो कि आजकल की एक खास एक टर्मिनोलॉजी बन गई है कि एक खास खुलिया हो, खास तरह के बाल हो, खास तरह के कड़े हाथों या पैरों में हो और खास तरह की गले में मालाएं पड़ी हो और हम अली 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 कर रहे हो तो हम मवाली बनेंगे। नहीं, मवाली वो होता है जो किसी वली की इताअत में आ जाता है। तो अगर हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मवाली बन रहे हैं तो फिर वो हमारे वारिस भी बनेंगे, वो हमारे वाली भी बनेंगे। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ेगी? उनकी इस रहनुमाई की, इस सरपरस्ती की। वो हमें जहाँ शैतान करेंगे वहां कोई और होगा नहीं हमें बचाने वाला, और वो जगह है मैदान क़यामत। तो हमें विलायत के शेल्टर के अंदर, विलायत की अम्ब्रेला के अंदर अपने आप को इसलिए नहीं लेकर आना होता है कि हम किसी खास ग्रोह को आइडेंटिफाई करें, बल्कि हमें इसलिए लेकर आना होता है कि मैं और आप नहीं जानते कि इतनी खूबसूरत जिंदगी जिसमें हम किसी एक आजमाइश से इतना घबरा जाते हैं कि हमारी जिंदगी का धारा बदल जाता है। हमें इस आजमाइश की परवाह नहीं है, हमें उस दुनिया की आजमाइश की ज्यादा फिक्र है कि जहां सिवाय अल्लाह और उसके रसूल और उसके वली के और कोई विलायत नहीं रखता होगा। यानी मोहतरम, कयामत का तसव्वुर ना कोई कर सकता है, ना इसको कोई डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विलायत जरूरी है वो कयामत के लिए ही जरूरी होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये जहन में रखिएगा कि ये वक्त हम पर जो आया हुआ है, इस वक्त ने हमें बड़ा परेशान किया हुआ है। हम इतने नर्वस हैं, हम इतने घबराए हुए हैं। पूरी मिन हैसुल कौम, बल्कि पूरी इंसानियत इस वक्त इतनी दहशत ज़दा है इस पेंडेमिक से कि हम नहीं जानते कि किस वक्त मजीद क़यामत बढ़ जाएगी या किस वक्त ये काबू में आ जाएगी। लेकिन अगर इस वक्त कोई गोशाए आफियत है, कोई गोशाए अमान है, तो वो फ़कत ज़ात खुदा है। वो अल्लाह की ज़ात है कि जिसने हमें अपने ख़ास करम से इन मुसीबतों से, इन आफतों से दूर रखा हुआ है। परवरदिगार आलम हमें इन मुसीबतों से हमेशा हमेशा महफूज रखे और अपने हर मोमिन बंदे को महफूज रखे, ताकि हम सिवाय गम हुसैन के और किसी गम से आशना ना हो सके। लेकिन जहन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह रखिएगा कि विलायत पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कुरान इस बात को कसरत के साथ प्रेजेंट कर रहा है कि वली दोनों तरह के हैं। जैसे इमाम खैर भी है और इमाम सू भी है, इसी तरीके से वली भी खैर भी है और वो सू की तरफ या गुमराही की तरफ लेकर जाने वाला भी है। कुरान मजीद में आपको अनगिनत आयतें मिलेंगी जो उन लोगों को वार्न कर रही हैं, जो उन लोगों को एहसास दिला रही हैं जिन्होंने वक्त के वली खुदा, वक्त के मासूम को छोड़कर उस राह को इख्तियार किया कि जो उन्हें गलत वली की तरफ लेके जा रही है, जो उन्हें गुमराही की तरफ लेके जा रही है, जो उनको डिविएट कर रही है। और बार बार कुरान इस चीज को वार्न कर रहा है। जहां परवरदिगार आलम ये कहता है कि मेरा मालिक व मुख्तार अल्लाह है और वही मेरा वाली वारिस है, वहीं पे कुरान ये भी कहता है कि और सिर्फ अल्लाह है जो साहिब ईमान का मौला और सरपरस्त है, लेकिन काफिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं, काफिरों का कोई वली नहीं। इसी तरीके से सूरह निसा की 119वीं आयत में परवरदिगार आलम फरमाता है, और जो अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना वली और सरपरस्त बनाएगा वो खुले हुए खसारे में रहेगा।
یعنی آپ نے دیکھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو کے ہوتے ہوئے، ولایت کو بالکل واضح ہوتے ہوئے، اس کے باوجود بھی غلط راستے کی طرف چلتے ہیں، اور جب وہ غلط راستے کی طرف جاتے ہیں تو پھر پروردگار عالم ان کی تنبیہ فرماتا ہے۔ اسی سورہ نساء کی اگلی آیت ہے جو کہ 144 144ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم کہتا ہے ایمان والوں خبردار، مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی نہ بنانا۔ یہاں پر ولی سرپرست کے معنوں میں نہیں آ رہا بلکہ دوست، یعنی آپ نے دیکھا کہ ولی کی ڈگریز ہیں۔ پہلی ڈگری کیا آ گئی؟ جہاں پر اللہ ہمارا ولی ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ڈگری میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں یہ دوستی کی ہے۔ یہاں معنی کیا آئے ہیں کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی فرینڈشپ۔ پروردگار عالم کہہ رہے ایمان والوں خبردار، مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح دلیل اور حجت قرار دے دو؟ یعنی اگر کسی نے کفار کسے کہتے ہیں؟ کفار اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، جو اللہ کے راستے سے دور کر لے۔ تو قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے کو اپنا ولی بنا لو، کسی ایسے سے دوستی کر لو، کسی ایسے سے کو اپنا سرپرست یا رہنما بنا لو جو تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا رہا ہو۔ اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری آخری حجت ہوگی اللہ کے خلاف، اور اللہ پھر تمہیں خسارے میں ڈال دے گا۔ میں انشاءاللہ ان آیتوں کو آگے بھی کنٹینیو کروں گی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہماری 2-3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا ولایت کے ٹاپک کو دیکھا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا موضوع کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے اپنے وقت کے ولی کو پہچانا، ہم ان کا بھی ذکر کریں گے۔ اور یہ ان خواتین میں آپ کو قرآن بہت سارے قصے نظر آئیں گے، نہ صرف قرآن میں بلکہ تاریخ آپ کو ایسی خواتین سے کے واقعات سے بھری بھی نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم ان آیتوں کو فوکس کریں گے جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ خواتین اور مردوں میں فرق کیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ان کی جو خلقت کی ہے اس خلقت میں کیا چیزیں سملر ہیں اور کیا چیزیں ان کی ڈفرینٹ ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو چند ان خواتین کے نام آپ کے ذہن میں لانے کی کوشش کروں گی، واضح کرنے کی کوشش کروں گی، یاد دہانی کرانے کی کوشش کروں گی کہ جن کو قرآن نے مینشن کیا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ڈیپتھ میں اترنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ان واقعات پہ نظر کر سکیں، ان واقعات کو سمجھ سکیں جو قرآن بار بار دہرا رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کے واقعات کو دیکھیں تو آپ کو ایسی بہت ساری خواتین کا ذکر نظر آئے گا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے وقت کے معصوم کو کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی، اور ان کی زندگی کا ایک پرپس تھا، اور وہی پرپس میرے اور آپ کی زندگی میں بھی ہے۔ اور وہ پرپس کیا تھا کہ اپنے وقت کے ولی کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اپنے وقت کے ولی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اپنی آخری سانس تک ہمیں اس ولی کی حفاظت کرنا۔ اور ہمیں بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے امام سے بہت دور ہیں اور اس وجہ سے ہم امام تک پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک جسم ہے، اس کی کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ فرائض ہیں، لیکن جسم کے اندر دوہری تہ موجود ہے۔ ایک آپ کے نفس کی تہ ہے اور ایک آپ کی روح کی تہ۔ انسان 3 چیزوں سے مل کے بنا ہے: روح، پھر نفس، اور پھر جسم۔ تو جسم تو بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن روح کو جھانکنے کے لیے، روح تک پہنچنے کے لیے، روح کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ بہت زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں آپ اندر جا کر جھانک سکتے ہیں۔ یہ جو ایام آپ کے درمیان آئے ہیں، یہ جو پہلی محرم ہے، this is the beautiful time of your life, I'm telling you۔ جس طرح آپ اپنے نئے سال کے آنے کے اوپر ایک پورا اپنی سالگرہ کے اوپر آپ ایک پورا پلان بناتی ہیں، ریزولوشنز پاس کرتی ہیں، اپنی ڈائری میں بیٹھ کے لکھتی ہیں، میں اس سال اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤں گی، میں اپنے ساتھ آج
کے دن عہد کرتی ہوں کہ میں یہ چیزیں گریجولی اڈاپٹ کروں گی اور یہ چیزیں چھوڑوں گی تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر انسان کر سکوں، تو خدائے تعالیٰ آپ کو پہلی محرم اسی لیے دیتا ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ اپنے آپ کو اندر سے جھنجھوڑیے، اپنے اندر جھانکیے، اپنے اور اپنے آقا کے درمیان جو گیپ ہے، آپ کے اور آپ کے ولی کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو ناپنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد اپنی آنکھ سے آنسو بہائیے، تنہائی میں بیٹھیے، مصلی پہ بیٹھیے، روئیے، گریہ وزاری کیجیے، خدا کو اپنا گواہ بنائیے اور کہیے پروردگار ہم اتنے ہیں، ہم لاکھوں ہیں، ہم کروڑوں ہیں، پھر بھی میرا امام تنہا ہے، اس میں میری کوتاہی ہے، اس میں میری کاہلی ہے، اس میں میری لاپرواہی ہے، اس میں میری کم نگاہی ہے، میں اندھی ہوں جو میں اپنے مولا کو دیکھ نہیں پا رہی، جو میں اپنے مولا تک جانا نہیں چاہ رہی، میں حد سے زیادہ آرام طلب ہوں کہ میں اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر اپنے مولا کو بھلا چکی ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو خود سرزنش کریں گی، تنبیہ کریں گی، تو شاید یہ جو میرے اندر بہت زیادہ سختی آ گئی ہے، یہ سختی ٹوٹنا شروع ہو اور مجھے اندر سے نظر آئے کہ میرا امام میرا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ انتظار جو ہے نا، یہ بوتھ ویز ہے، دونوں طرف کا ہے۔ ہم اپنے آپ کو روز کہتے ہیں ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں، امام کب آئیں گے، امام کب آئیں گے، امام کب آئیں گے۔ کبھی ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ امام بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والے کب آئیں گے، میرے چاہنے والے، میں تیرا انتظار میں بیٹھا ہوں، تو کب میری طرف متوجہ ہوگا۔ یقین جانیے اگر 313 ہو جاتے تو امام آ جاتے۔ میں آپ یہ سارے شیعہ مل کر بھی ابھی تک امام کے لیے 300 لوگ فراہم نہیں کر سکے ہیں، تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ یہ 10 دن اسی لیے آئے ہیں کہ اپنے لیے پھر سے ایک ایجنڈا بنائیے، اپنے لیے پھر سے ایک پلان بنائیے، کیا چیز مجھے بہتر کر سکتی ہے کہ میں اپنے امام سے نزدیک ہو جاؤں، میں اپنی خشیت، اپنا خوف اللہ سے کیسے بڑھا سکتی ہوں، میں کس طریقے سے اپنے تقویٰ میں اضافہ کر سکتی ہوں، میں کس طرح اپنی روح کو بیدار کر سکتی ہوں، میں کس طرح اپنے نفس کو نفس امارہ سے بلند کر کے اپنے اگلے مرحلے پہ لے جا سکتی ہوں۔ ہر شخص کا اپنا انڈیویجول پلان ہے، ہم سب کو اپنا انڈیویجول پلان ان 10 دنوں میں کرافٹ کرنا ہے، مولا کے سامنے بیٹھ کر کرافٹ کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس الیبوریٹڈ کاسمک پلان کا حصہ بنا سکیں کہ جو خدا تعالیٰ نے پہلے دن بڑے فخر سے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر اعلان کیا تھا کہ میں یہ جو آدم بنا رہا ہوں، یہ اس دنیا میں ایک ایسا نظام عدل، ایسا سوشل جسٹس کی سوسائٹی بنائے گا جہاں یہ میرا نائب بن جائے گا۔ عزیزان محترم، حسین اسی سوشل جسٹس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور سوشل جسٹس کا پرزہ بننے کے لیے ہم انشاءاللہ ان عورتوں کو تو دیکھیں گے کہ جو امام حسین کے ساتھ تھی، لیکن اپنے اپنے وقت کے وہ تمام عورتیں جو خدائے تعالیٰ کے اس نظام کی مدد کرتی نہیں۔ اب میرے پاس وقت ظاہر ہے کم ہو رہا ہے، تو میں بس مختصر سی بات کر کے مسائل کی طرف آنے کی کوشش کروں گی، لیکن اس وقت پھر ہم صرف انہی کو یاد کر سکتے ہیں کہ جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور قرآن ہمیں ایسی بہت ساری عورتوں سے ہماری ملاقات کراتا ہے، قرآن تعارف کرا رہا ہے۔ قرآن کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس وقت عورتوں کا ذکر کرتا ہے تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ بات ویسے نوجوان بچیاں تو ہماری مجلس سنی نہیں رہی ہوں گی، لیکن اگر وہ سنیں تو اس سے بہت ڈیبیٹ کریں گی کہ قرآن ہمیشہ، پورے قرآن میں آپ کو صرف ایک عورت کا نام نظر آئے گا، کہیں پر قرآن میں عورت کا نام نہیں لیا گیا ہے، صرف ایک عورت کو، پراپر ناؤن کی میں بات کر رہی ہوں کہ صرف پورے قرآن میں صرف ایک خاتون ہے جن کا نام لیا گیا، باقی پورے قرآن میں جہاں بھی عورتوں کا ذکر، اور بہت زیادہ ذکر ہے، ایسا نہیں کہ قرآن نے اگنور کیا، قرآن نے عورت کو بہت اہمیت دی، لیکن پورے قرآن میں فقط ایک خاتون کا نام ہے اور وہ ہے مریم۔ مریم جناب عیسیٰ کی والدہ، یا مریم بنت عمران، صرف ان کا ہی نام آیا ہے، باقی ہر جگہ قرآن نے پھر عورتوں کو کیسے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس سے آپ کو عورت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ خدا تعالیٰ عورت کو دیکھ کس طریقے سے رہا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں بات کی گئی ہے عورت کی، ہمیشہ ایک رشتے سے اٹیچ کیا گیا ہے۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھتی ہیں، اس بات کو اب قرآن کے ترجمے میں جب آپ پڑھیے گا تو اس کو ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ جہاں بھی قرآن بات کرتا ہے کہتا ہے فلاں کی زوجہ، فلاں کی ماں، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی۔
تو آپ نے دیکھا یہ کتنی خوبصورت چیز ہے. اب مجھے پتا ہے جو میری ینگ بچیاں وہ تو اس بات پہ بہت چڑھ جائیں گی, وہ کہیں گی ہماری کوئی پرسنل آئیڈینٹی نہیں ہے. میں ان کو یہ کہوں گی کہ ہاں پرسنل آئیڈینٹی ہے, ہر فرد, ہر عورت کی ایک پرسنل آئیڈینٹی ہے, اور خدا تعالیٰ نے اسے پرسنل آئیڈینٹی دی ہے. لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ ایک چیز اپنی ویلیو رکھتی ہے اور اس کے اوپر مزید ایڈڈ ویلیوز ڈال دی جاتی ہیں, یعنی اس کے اندر مزید چیزیں انہانس کر دی جاتی ہیں. تو اللہ نے ایک عورت کو بنایا اور اس کے اندر بے شمار خوبیاں دی, وہ خوبیاں دی جو مردوں میں ہیں اور وہ خوبیاں دی جو مردوں میں نہیں ہیں. یعنی وہ تمام خوبیوں کا جب مجسمہ بنا دیا اس عورت کو, اپنا شاہکار بنا دیا, تو اس شاہکار بنانے کے بعد اس نے اس کے اندر رشتوں کی ذمہ داریاں ڈالنا شروع کی. گویا پروردگار عالم یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ معاشرہ عورت کے بغیر بن ہی نہیں سکتا, یہ معاشرہ عورت کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اگر عورت کو اس میں سے نکال دیا جائے تو بقول علامہ اقبال وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, کہ یہ پوری کائنات بلیک اینڈ وائٹ تھی. آدم کی نظر سے پوچھئے, جب آدم کو خلق کیا گیا تھا تو آدم کہاں تھے؟ آدم جنت میں تھے نا, اور جنت میں سب کچھ ان کے پاس تھا, ایسا نہیں تھا کچھ نہ, ہر نعمت تھی. لیکن آدم اداس تھے, اور جس وقت حوا کو پیدا کیا پروردگار عالم نے تو پوری کائنات میں رنگ آ گیا تھا. تو اگر یہ کائنات میں سے عورت کو نکال دیا جائے تو یہ جو رشتے ہیں نا یہ ٹوٹ جائیں گے. اس لیے کوئی کسی کا بیٹا نہیں رہے گا, کوئی کسی کا باپ نہیں رہے گا, کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا, اس لیے کہ عورت نہیں ہے تو نسل آدم تو چل ہی نہیں سکتی. تو آدم کی نسل کو چلانے کے لیے جو سب سے انسٹرومنٹل چیز ہے, تبھی آپ دیکھیے بغیر باپ کے اللہ نے اسی لیے عیسیٰ کو خلق کر کے دکھا دیا کہ ہم بغیر باپ کے خلق کر سکتے ہیں, لیکن بغیر ماں کے فقط ایک آدم اور حوا ہی ہو سکتے ہیں, اس کے بعد کوئی اور نہیں خلق ہو سکتا. اس لیے کہ اگر تسلسل ہمیں رکھنا ہے تو ہمیں عورت کو بیچ میں لانا پڑے گا. تو اگر عورت ہے تو بھائی ہے, اگر عورت ہے تو باپ ہے, اگر عورت ہے تو بیٹا ہے, اگر عورت ہے تو سارے رشتے ہیں. میں اپنی پوری چیز کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے آیے تطہیر کا خلاصہ پیش کر دوں. ہم فاطمہ, پرسنل آئیڈینٹی آ گئی نا, بیوی کی اپنی پوری پرسنالٹی آ گئی. اب اس کے اندر ایڈڈ ویلیوز آ رہی ہیں. ہم فاطمہ و ابیہا و ابوہا و بالہا و بنیہا, کہ یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں. یعنی ہر چیز کس طریقے سے کنیکٹڈ ہو گئی جب سینٹر میں فاطمہ آ گئی. تو یہ سمجھ لیجیے قرآن نے جو سب سے پہلی چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ اگر ولی کو سیو کرنا ہے تو ہر جگہ فوج نہیں ہوگی, بلکہ اس فوج کے پیچھے جو روح ہوگی وہ روح عورت ڈالے گی. بس عزیزان محترم, میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹ لیتی ہوں. مجھے اپنے مصائب کی منزل کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ کل یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اگر کربلا میں فقط مرد ہوتے, کربلا وہیں دفن ہو جاتی, لیکن کربلا میں حسین نے 2 فوجیں رکھی تھیں. ایک فوج وہ تھی جو فرنٹ پر تھی, ایک فوج وہ تھی جو حسین کے پیچھے تھی, ایک فوج کو حسین نے ہتھیار دیے تھے. یہ فوج وہ تھی جو شب عاشور کوئی اپنی تلوار تیز کر رہا تھا, کوئی اپنے تیروں کی نوک بنا رہا تھا, کوئی اپنی زرہ کی کڑیاں درست کر رہا تھا, کوئی اپنی ڈھال مضبوط کر رہا تھا. یہ وہ فوج تھی جو فرنٹ پر تھی, جو حسین کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. جب تک ان میں کا کوئی فرد زندہ رہا حسین کو آگے سے بچاتے رہے. لیکن ایک فوج حسین کی وہ تھی کہ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں, اور جن کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی چھین لیا گیا تھا. یہ فوج تھی جس کی کارواں سالار زینب تھی, جس میں ام کلثوم تھی, جس میں ام رباب تھی, جس میں ام فروہ تھی, جس میں فاطمہ کبریٰ تھی, جس میں فاطمہ بنت حسن تھی, جس میں فضہ تھی, جن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں رقیہ اور سکینہ تھی. آپ نے دیکھا حسین کو اپنی یہ جو پیچھے رہ جانے والی فوج تھی اس کے اندر کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں رکھنی تھی. اگر یہاں اکبر ہے تو یہاں کبریٰ ہے, اگر یہاں اصغر ہے تو یہاں سکینہ ہے.
اگر یہاں جون غلام ہے تو یہاں فضہ ہے، اگر یہاں حبیب ابن مظاہر ہے تو یہاں زوجہ مسلم بن اوسجہ ہیں۔ آپ دیکھیے پوری فوج بالکل برابر کی فوج تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس فوج کو اتنی اہمیت دی تھی کہ جس وقت آپ نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، مکہ میں آپ نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور یہ خبر آپ کے چاہنے والوں کو ملی کہ حسین مکے میں اپنا حج کو عمرے سے تبدیل کر کے اور اب روانہ ہونے والے، تو آپ کے جو بہی خواہ تھے، آپ کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے آ کے امام سے گفتگو کرنا شروع کی، اور اس میں امام کے بہت خیر خواہ تھے، بچپن کے ساتھی تھے، آپ کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عباس، اور یہ بہت جہادیدہ آدمی تھے، اور بہت ان کی کنٹریبیوشنز ہیں اسلام میں، اور یہ مفسر قرآن بھی تھے، لیکن یقیناً سب کچھ جانتے بھی یہ وہ نہیں جانتے تھے جو حسین دیکھ رہے تھے۔ آ کے حسین سے کہنے لگے، اے حسین مکہ چھوڑ کے نہ جائیے، یہاں آپ کی حفاظت کا بہت انتظام ہے۔ امام نے کہا، نہیں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں یزیدی فوج کے جو حاجیوں کے بھیس میں آئے ہوئے ہیں، ان کے احرام کے اندر خنجر چھپے ہوئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ حرمت کعبہ کو خراب کروں، چاہے میں ایک بالش باہر حرم سے قتل ہوں، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں ایک بالش اندر قتل ہو جاؤں۔ تو حسین نے اپنی حفاظت کو چھوڑ کر حرمت کعبہ کو دیکھا۔ جب ابن عباس نے دیکھا کہ حسین رکنے والے نہیں، تو کہا کہ اچھا، اگر آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے، مگر رسول کے حرم کو لے کر تو نہ جائیے، رسول کے حرم کو لے کر نہ جائیے، انہیں یہاں چھوڑ دیا۔ اور جب یہ امام سے یہ بات ہو رہی تھی تو اس سے پہلے کہ امام کو جواب دے، ایک بہت بلند آواز آئی زنانی، زینب کی آواز سی، اے ابن عباس، تم ہمیں اپنے بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ ابن عباس، ہم اپنے بھائی کو نہ چھوڑیں گے۔ حسین نے اس آواز کی، جذبات کی شدت کو سنا، اور اس کے بعد ابن عباس سے کہا، اے ابن عباس، خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ خدا کی راہ میں اسیر ہو اور قیدی بنے، لہٰذا ان کا لے جانا ضروری ہے۔ بس عزیزوں، ان عورتوں کو معلوم تھا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی نے حسین کو ایک لمحے کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ نے عصر عاشور کا وہ واقعہ سنا گا، عصر نو محرم کا، کہ جب امام حسین کی پلک جھپک گئی تھی، خیمے کے در پہ بیٹھے تھے، اور ایسے میں بے ساختہ جناب زینب نے شانہ ہلا کے کہا، بھائی آنکھیں کھولیں، دیکھیں تیر آپ کے پیروں کے پاس آ کے پیوست ہوا ہے۔ تو یہ جملہ مجھے روایت نہیں بیان کرنی، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ ولی خدا کی ناصر تھی، وہ امام وقت کی نگہدار تھی، وہ امام کی ڈیفینڈر تھی، وہ امام کو اپنے وقت کے ولی کی مدافعت کار تھی، تو وہ خیمے کے اندر بھی اتنی نزدیک امام کی حفاظت کے لیے تھی کہ جیسے ہی تیر آ کے پیوست ہوا زمین کے اوپر، اس سے پہلے کہ عباس پہنچتے، زینب نے شانہ ہلایا، بھائی دیکھیے حملہ ہو گیا ہے۔ ہاں عزیزو، بڑی خوش نصیب تھی زینب، آخری لمحے تک اپنے بھائی کے نزدیک رہی، بڑی خوش نصیب تھی جناب کبریٰ۔ میں انشاءاللہ کسی دن جناب کبریٰ کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں گی، کتنی بلند مرتبہ یہ شہزادی تھی، اور کس طریقے سے ان کی تعریف امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، یہ سننے سے قابل ہے روایت۔ لیکن کبریٰ کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا سغریٰ، چھوٹی سی بہن تھی، تاریخ سن بتاتی ہے 8 سال کا۔ آج پہلی محرم کا پرسہ تمام مزاخانوں میں سغریٰ کے نام جاتا ہے، اس لیے کہ سغریٰ وہ تنہا بی بی تھی جو کہ کربلا میں نہیں پہنچ سکی تھی، امام کی وہ بیٹی جسے امام نے مصلحت کی وجہ سے مدینہ میں ہی چھوڑ لیا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت کہاں تک اوتھینٹک ہے، میں ان سے صرف یہ کہتی ہوں، جب کوئی روایت سنا کیجئے غم امام حسین کی، تو یہ سوچا کیجئے کہ اس کی اوتھینٹسٹی دیکھنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ کتنی کم روایتیں ہم تک آئی ہیں، اور کتنا عظیم خزانہ روایتوں کا ہم تک پہنچ ہی نہ سکا، اور اسے دریا برد کر دیا گیا۔ ایک بچی تھی حسین کی، 8 یا 9 سال کا برسن تھا، نہ جانے کیا مصلحت تھی کہ جس وقت اسباب باندھا جا رہا تھا، اس بچی کو یقین تھا مجھے بابا لے کر جائیں گے، یہ علی اصغر کی بہن تھی، میرا باپ کی بیٹی تھی، لیکن
امام نے حکم دیا کہ فہرست میں نام نہیں ہے. جب وہ فہرست اندر بن کر آئی اور جناب زینب نے فہرست میں نام دیکھنا شروع کیے، عورتوں کو بتانا شروع کیا اسباب باندھو، چلنے کا وقت آ گیا. ایک افراتفری تھی، ہر ایک اپنا اسباب باندھ رہا تھا اور صغرا انتظار میں ہے. اب پھوپھی میرے پاس آئیں، اب پھوپھی مجھ سے کہیں صغرا تم بھی اپنا اسباب باندھو. پھر بی بی کو خیال آیا شاید میں کئی دن سے بیمار ہوں، شاید میں بخار میں پڑی ہوئی ہوں، اس لیے پھوپھی میرے پاس نہیں آ رہی. پھر بچی کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو بابا مجھے چھوڑ کر چلے جائے. اسی عالم میں اٹھی، سر کو کس کر باندھا کپڑے سے، اس پر چادر ڈالی اور اس کے بعد باہر نکل کر آئی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بالکل صحت مند ہوں، میں سفر کر سکتی ہوں. دیکھا نہ ماں آنکھ ملا رہی ہے نہ پھوپھی دیکھ رہی ہے. پھر پھوپھی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، کہا پھوپھی اپنا اسباب میں بھی باندھوں. زینب نے ایک بار بچی کو دیکھا، نگاہیں چرا لی. کیا کہہ کے بچی کو بتائیں کہ اے بی بی تمہیں تمہارے بابا چھوڑ کر جا رہے ہیں. کچھ دیر بعد جب بچی کو خبر ہوئی کہ مجھے بابا لے کر نہیں جا رہے، اب امام سے تو کہہ نہیں سکتی براہ راست کہ بابا مجھے لے کے چلے. کبھی ماں کا دامن تھامتی ہیں، کبھی پھوپھی سے سفارش کرواتی ہیں. جس وقت دیکھا کہ کوئی آگے بات نہیں کر رہا، ایک بار علی اکبر کو بلایا، بھائی کو اندر بلایا، بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی اور بھائی سے کہا بھیا علی اکبر، پھوپھی جان کہتی ہے فہرست میں میرا نام نہیں، کیا مجھے بابا چھوڑ کر جائیں گے؟ علی اکبر نے کچھ جواب نہ دیا. کیسے بہن کو بتاتے کہ بابا تمہیں نہیں لے جانا چاہتے. بس ایک بار بھائی سے کہا بھائی کسی صورت میں بابا سے سفارش کر دیجئے، بابا سے کہیے ہمیں لے چلیں، بابا آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتے، آپ کہیں گے تو بابا ہماری بات ضرور سنیں گے. علی اکبر گئے. تاریخ بالکل خاموش ہے، کیا مکالمہ ہوا باپ بیٹے کے درمیان تاریخ یہ نہیں بتاتی. ہاں ایک روایت ملتی ہے کہ علی اکبر گھر میں واپس آئے، سب لوگوں کا سامان سوار کیا جا رہا ہے، بیویاں سوار ہو رہی ہیں، سغرا منتظر کھڑی ہے. ایک بار علی اکبر آئے، بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بہن ہم نے بابا سے سفارش کی تھی، نہیں جانتے بہن بابا آپ کو کیوں نہیں لے جانا چاہ رہے، لیکن ہم مکہ ہی تو جا رہے ہیں نا. بہن وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں آؤں گا، آپ کو لے جاؤں گا. مکہ دور نہیں ہے میری بہن، میں آ کے آپ کو لے جاؤں گا. بس اس اطاعت گزار بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد اس نے یقین کر لیا. اس نے کہا یہ تو میرا بھائی رسول کی تصویر ہے، ویسے ہی صادق القول ہے، یقیناً میرا ماں جایا جب موقع ملے گا مجھے آ کر لے جائے گا. بس عزادارو آج کا پرسا اس بچی کے نام کہ جب قافلہ چلا گیا دروازے کی دہلیز کو پکڑ کے سغرا اس گرد راہ کو دیکھتی رہی جو اڑ رہی تھی. بس وہیں سے سغرا کا انتظار شروع ہو گیا کہ جیسے ہی میرے بھائی اکبر کو موقع ملے گا میرا ماں جایا آئے گا، میرا ماں جایا آ کے مجھے واپس بابا کے پاس لے جائے گا. عزیزوں چاند پہ چاند آتے رہے، مہینوں پہ مہینے گزرتے رہے، کوئی آتا جاتا جب کبھی خبر دیتا سغرا کو کہ مکے میں حسین سے ملے تھے، بے ساختہ پوچھتی میرے بھائی کو بھی دیکھا تھا علی اکبر کو، اور پھر دل میں کہتی اللہ وہ وقت کب آئے گا جب علی اکبر مجھے لینے کے لیے آئیں گے. آؤ عزادارو ماہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا، سغرا بھی تک انتظار میں ہے، نہیں جانتی کہ یہ کارواں تو کربلا پہنچ چکا. وہ علی اکبر جس نے وعدہ کیا تھا وہ علی اکبر اتنا مجبور ہے کہ اب اپنی بہن کو لینے بھی نہ آ سکے گا. پروردگار عالم تجھے واسطہ شہزادی سغرا کا ہماری عزاداری کو قبول فرما لے. پروردگار بہت خلوص کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تیری بارگاہ میں غم حسین کا ہدیہ پیش کرتے پالنے والے. ایسا محرم تو کبھی نہیں آیا تھا جب ہم مجلسوں میں نہ نکلے ہو.
مزاح خانوں میں نہ گئے ہو، جب ہم نے سینوں پہ ہاتھ مار کے مولا کو یاد نہ کیا ہو۔ پروردگار یہ عجیب سی آئی ہے فصل غم کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، علم سجا کے تنہا ماتم کر رہے۔ پروردگار ہماری سزاداری کو قبول کر لے، ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اسے معاف کر دے، ہمیں ہمت دے کہ ہم ہر عالم میں، ہر سانس میں، ہر جگہ اپنے امام کا غم مناتے رہے، اور ہماری شہزادی اس پرسے کو قبول فرما لے۔ پروردگار جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں، جتنی مومنات، ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما، اور آخری سانس تک ہمیں غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین